کاج اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے جو دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی مصروف ہوں، کاروبار میں، زراعت میں، دنیا کے کاموں میں کتنا بھی وہ مصروف ہوں، لیکن اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے وہ غافل نہیں رہتے۔ کہیں بھی ہو ان کی زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہم مسجد میں ہیں تو اللہ کا ذکر کریں اور مسجد کے باہر ہم جائیں تو اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ہم تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، دنیا کے کام میں مصروف رہ کر بھی اپنی زبان کو ہم اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی بھی مصروفیت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب اپنے آخری عشرے کے آغاز میں ہے۔ دیکھیے یہ ایک خصوصی مہینہ ہے اور کسی خاص چیز کے لیے خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو اس کے لیے گھر میں خاص پکوان ہوتا ہے، خصوصی اہتمام باقاعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، یہ انعام ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہماری وہی سستی، وہی بے ڈھنگی، وہی غفلت جو پہلے تھی رمضان میں بھی وہی باقی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ہمیں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے سچی عقیدت اور محبت نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صحیح جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی نمازوں میں ہم پیچھے رہتے تھے، کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کبھی ایک رکعت چھٹی، کبھی 2 رکعت چھٹی، کبھی پوری نماز ہی چھوٹ گئی۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی تو وہی حال ہے ہمارا، رمضان کے مہینے میں بھی وہی حال ہے۔ اسلاف کی، صحابہ کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، رمضان نہیں پوری زندگی میں کبھی اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی تو ان کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، بڑی فکر ہوتی تھی۔ غزوہ خندق ایک جنگ ہے، غزوہ خندق۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے مدینہ کے کنارے باہر خندق یعنی بڑے بڑے گڑھے کھودے تھے تاکہ دشمن فوراً اچانک مدینہ میں داخل ہو کر کے اچانک مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو اس غزوے میں، جنگ میں، خندق کے باہر کافروں کی فوج کھڑی ہے
اور وہ بھی بڑی تعداد میں، پوری تیاری کے ساتھ، اور ادھر مسلمان ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر سے وہ تیر چلا رہے ہیں، ادھر سے وہ تیر چلا رہے ہیں، مسلسل مقابلہ چل رہا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، چونکہ آمنے سامنے فوجیں ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، موقع ہی نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکے آپ، سورج ڈوب گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر کے آئے، کافروں کو گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے، اے اللہ کے رسول، ان کی وجہ سے آج میں عصر کی نماز نہیں پڑھا اور سورج ڈوب گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا حال بھی وہی ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ دن طائف کا دن تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، طائف والوں کے پاس، ان کو دین کی دعوت دیے، اور اس کے سردار ابن عبدیہ لیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اور آپ بڑی امید لگائے تھے کہ اگر یہ سردار ایمان لے آئے گا تو اس کے پیچھے پوری قوم ایمان لے آئے گی، لیکن وہ خود ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنی قوم کے اوباشوں کو اور سرکش نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیے، پتھروں کی بارش پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر خون آلود ہو گئے، خون آپ کے جسم سے بہہ کر آپ کی ایڑیوں میں جم گیا۔ اس وقت پہاڑوں پر مقرر فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، کہا اللہ کے رسول، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، سب ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ نادان لوگ ہیں، نہیں سمجھتے ہیں نبی کا مقام، اور ہماری دعوت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو تو معاف کر دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں، لیکن ان کی جو اولاد ہے، ان کے آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے بچے، وہ لوگ ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، اور انہی ظالموں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ اگر آپ بد دعا کر دیتے تو طائف والے ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے تھے، اور ان کا نام و نشان نہیں رہتا تھا۔ آج طائف کے میدان میں پورے توحید پرست لوگ موجود ہیں، ایک بھی کافر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ایسے موقع آئے، آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کی۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور لوہے کی ہیلمٹ جو سر کی حفاظت کے لیے جنگ میں پہنتے تھے، وہ ٹوٹ کر کے اس کی ایک کاڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں چبھ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے خون بڑی تیزی سے آپ کے رخسار پر، چہرے پر بہہ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خون پوچھ رہے تھے، اور انہی خون آلود ہاتھوں کو اٹھا کر کے اسی قوم کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل گھڑیاں آئیں، آپ نے ظالموں کے حق میں بد دعا نہیں کی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان کے حق میں بڑی خراب بد دعا کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے،
ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی خبروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، پورے تباہ ہو جائیں. انہوں نے مجھے عصر کی نماز سے غافل کر دیا، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی وقت پر جماعت سے نماز پڑھنے کی فکر ہے. ایک نماز، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے چھوٹی ہے. ایسا نہیں کہ کاروبار کرتے ہوئے چھوٹ گئی، کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے چھوٹ گئی ہے. ایک بہانہ ہے. اللہ کی راہ میں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، آمنے سامنے فوج ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے حق میں بد دعا کی. آج ہمارے پاس نماز چھوڑنے کے بڑے چھوٹے چھوٹے آسان بہانے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جاتی ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ہے. وہی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا. وہی نماز جماعت ختم ہونے کے بعد اکیلے پڑھیں گے تو ہم 27 درجے سے محروم ہو جائیں گے، 1% ثواب ملے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی ان کی جماعت چھوٹ جاتی تو اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھتے تھے، تاکہ 27 درجہ جو ثواب سے میں محروم ہو گیا ہوں وہ ثواب حاصل کرنے کی فکر میں. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی جماعت چھوٹ جاتی تو اس نماز کو اگلی نماز آنے تک کنٹینیو پڑھتے رہتے تھے. ظہر چھوٹ گئی تو عصر تک وہی نماز بار بار پڑھتے، ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، عصر ہونے تک وہی نماز دہراتے رہتے تھے. یہ صحابہ کرام کے دلوں میں جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کی فکر ہے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، سلف صالحین کے بارے میں، ہمارے پاس اذان کی، جماعت کی کیا فکر ہے؟ ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو ہماری بات چیت بند نہیں ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، نہ اذان کا کوئی احترام ہے ہمارے پاس. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، اذان شروع ہوئی تو اوڑھنی دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہی کہ احترام، اذان کا یہی احترام. اذان سے اور دوپٹے سے کیا تعلق؟ اذان کا تو احترام یہ ہے، سب سے پہلا احترام یہ ہے کہ ہم اذان سن کر کے فوراً اس کا جواب دیں. مؤذن جیسے جیسے کہے ہم اس کو دہرائیں. اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے اگر ہم ہمیشہ اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اذان کا جواب دیں. آج کتنے لوگ ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں؟ کبھی مسجد میں بیٹھے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا جواب دے دیتے ہیں، ورنہ ہم دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اذان ہوتی رہتی ہے، نہ ہماری بات چیت بند ہوتی ہے، نہ ہماری ہنسی مذاق بند ہوتی ہے. اذان کا کوئی احترام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اذان کا احترام ہونا چاہیے کہ مؤذن پکار رہا ہے، توحید کی آواز بلند ہو رہی ہے. اور اذان کا دوسرا احترام یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی آدمی مسجد کی طرف چل پڑے. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سننے کا کام کرتے تھے، سونے کا.
اور لوہے کا کام کرتے تھے، ہتھوڑا لے کر کے پیٹتے تھے لوہے کو اٹھائے ہیں، ہتھوڑے کو اٹھائے ہیں لوہے کو پیٹنے کے لیے۔ مؤذن نے اذان شروع کر دی، اذان ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، مؤذن کی اذان شروع ہو گئی، اس کو مارتے نہیں تھے، وہ اسی ہتھوڑا پھینک دیتے تھے، رکھ دیے۔ یہ اذان کا احترام تھا ان کے پاس، ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے ہیں مارنے کے لیے، اذان شروع ہو گئی، ہتھوڑے کو زمین پر رکھ دیے، چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اذان کا صحیح احترام ہے۔ ان کے پاس اذان کی، نماز کی، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی محبت اور جو فکر تھی، وہ فکر آج ہونی چاہیے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ، اس کے مبارک ایام، قیمتی گھڑیاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی نہ فکر ہے، نہ کوئی شوق ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہماری عبادت کا حال کیا تھا؟ ذکر ہم کتنا کرتے تھے، تلاوت کتنا کرتے تھے، سنت اور نفل کتنا پڑھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ہم کو اس میں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا ہے، دوسرے ایام ہم کو سال میں مل جائیں گے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے انعام اور تحفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کتنا بھی مصروف ہوں، بزی ہوں، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، لیکن اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہر حال میں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تجارت کے پیچھے پڑ کر کے، اولاد کی محبت میں آ کر کے، مال کی محبت میں آ کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو لوگ مال کی محبت میں، مال کے پیچھے پڑ کر، اولاد کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، تو سمجھیے کہ وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ خسارے میں رہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی بقیہ ایام، رمضان کی قیمتی گھڑیاں جو باقی رہ گئی ہیں، ہم ان کی قدر کریں، ان کا اہتمام کریں، ان کی فکر کریں، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم غافل نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ذکر کی اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ ایسی قیمتی عبادتیں ہیں جن کے بہترین اثرات ہم اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی فیملی میں دیکھیں گے، اور مرنے کے بعد اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ کے پاس پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ذکر و اذکار اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور ان سے بھرپور مستفید ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں اور بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔